اور آزادی کے حوالے سے ہم بات کریں کہ خواتین کی آزادی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کی آپ کو اجازت دی تھی، فلاں چیز کی آزادی آپ کو دی تھی۔ حالانکہ آزادی بھی ہمارا حق ہے اور جو چیزیں کی اجازت ہمیں دی جاتی ہیں وہ ہماری مجھے لگتا ہے فرائض میں شامل ہیں اور وہ ہمارا حق بنتا ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے، اور لیکن ہمارا یہ کنسیڈر کر لیا گیا ہے کہ اس چیز کی آزادی، اس چیز کی جرأت، یہ سب کرنے کی جو بھی ہے ہمیں دی گئی ہے اور اس کا ہم نے کس طرح سے اگر خیال سے استعمال نہیں کریں گے یا ٹھیک سے نہیں کریں گے تو وہ ہم سے آزادی چھین لی جائے گی۔ اور یہی کنسیپٹ ہے جو سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اگر آج پاکستان کو بنے اتنا ٹائم ہو گیا، اگر ہم 2024 میں موجود ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم ماڈرن ورلڈ میں موجود ہیں، لیکن خواتین کے مسائل یا خواتین کی آزادی کہاں پہ لیگ کرتی ہے، اس حوالے سے جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہ نور نے جو کہ لیکچر ہیں، ان کے ساتھ جوائن کیا ہمیں کرن ندیم صاحبہ نے جو کہ سوشل ورکر ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے آپ بہت اچھی لگ رہی ہے ماہ نور، تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے۔ کلر بہت اچھا پہنا ہوا ہے آپ نے، اور آپ بھی کرن بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں نا، ہم لڑکیاں جب تیار ہو کر آئی ہیں نا، بس ہمیں تھیم بتا دو صحیح، ہم اس میں سے کلر ڈھونڈ کے نا ہم پہن لیں گے، ہم کر لیں گے میچنگ، اور ہمیں موقع چاہیے ہوتا ہے نا ایسے سب چیزیں کرنے کے لیے۔ آزادی کا، ہاں تو ماہ نور مجھے بتائیں آپ کے نزدیک آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کس چیز کو آزادی مانتی ہیں؟ آپ نے بڑا خوبصورت آغاز کیا کہ آزادی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو خواتین کی آزادی کو نہیں بھولا جا سکتا، اور یہ جو پولیٹکس آف الاؤنگ ہے، کسی کو اجازت دینا، الاؤ کرنا، یہ صرف خواتین پہ ہی کیوں لاگو ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے جینڈر تو بعد کی بات ہے، پہلے تو ہیومینیٹیرین بیسس پہ، انسانیت کی ہی بنیاد پہ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور آزادی اس کا بنیادی حق ہے۔ بائنریز ہم نے کریٹ کی ہیں، معاشرے نے کریٹ کی ہیں، عورت اور مرد کی بائنری بھی معاشرے نے کریٹ کی ہے۔ بٹلر کہتی ہیں کہ یہ ایک سوسائٹل کنسٹرکٹ ہے، رائٹ؟ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ انسان کا ایک بنیادی حق ہے اور ہر شخص آزاد پیدا ہوا ہے، شخصی آزادی ہو یا وہ کوئی بھی آزادی ہو۔ آزادی ایک پریویلیج نہیں ہے، آزادی ایک بیسک رائٹ ہے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کسی کو دینا یا کسی کو الاؤ کرنا یا کسی کو کسی چیز کی اجازت دینا، یہ بہت غلط ہے۔ غلط بات ہے ٹوٹلی، لیکن ہم آج بھی اس میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ کرن میں آپ سے جانوں گی، آپ کہیں کھوئی لگ رہی ہے مجھے۔ نہیں بس وہ اچھا اقرا، ایکچولی میرے خیال میں جو رائٹس ہیں نا وہ انسان تک پہنچ جائیں تو اس کو آزادی مل جاتی ہے، اور ہماری کنٹری میں اگر آپ بات کریں تو رائٹس ہی نہیں ملتے۔ اس میں میرے خیال سے میلز کو بھی بہت جگہ پہ نہیں ملتے، لیکن فیمیلز کا ہے وہی بات کہ ہم اپنے پریورٹی لسٹس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو شہروں کی زندگی ہے ہم انہیں فوکس کرتے ہیں، آزادی ہے آزادی۔ تو ہماری جو 70% سے زیادہ خواتین دیہاتوں میں بیٹھی ہیں ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ آزادی یعنی ان کو رائٹس ہی نہیں ملتے، وہ ان کے رائٹ ہیں۔ آزادی بھی تو ایک انسان کا سب سے پہلا حق ہے۔ آپ کو کہیں بھی ایسا لگا ہے کہ آپ کو زندگی میں اس چیز کی آزادی حاصل کرنے کے لیے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا حق تھا، اس پر ٹائم لگا، اس سے نکلنے میں، کسی کو سمجھانے میں، اور وہ جیسے کہہ رہے ہیں نا آزادی حاصل کرنے میں آپ کو وقت لگا، کوئی ایسا زندگی میں کچھ ہوا ہو؟ ہاں نہیں، اتنا کچھ خاص نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب مجھے سب کچھ دے دیا جاتا ہے، میرے ہی رائٹس، تو مجھ پر یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو دے دیا، یہ احسان کیا۔ وہی آپ کی جو آپ نے جہاں سے سٹارٹ لیا کہ یہ ایک حقیقت ہے، احسان جتایا جاتا ہے، وہ ہمارے رائٹس ہیں۔ وہ جو ہیومن رائٹس جو بیسکس ہیں نا، ان میں سب سے پہلا ہے آزادی، تو وہی نہیں دیا جاتا انسان کو، اس کے رائٹس کا اس کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ سب سے بڑی بات کہ ایجوکیشن نہیں دلائی جاتی جو خواتین کو، وہ سب سے پہلا اس کا حق مار دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو معاشرے میں جتنی بھی میرے خیال سے جو اس وقت کمیاں ہیں نا، وہ صرف اس وجہ سے کہ ایجوکیشن نہیں ہے۔ ماہ نور آپ پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ سے، بچیاں آپ کے پاس آتی ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ ان کے لیے ہے سیم ایج گروپ، مطلب اتنا ڈیفرنس نہیں ہے، تو بہت قریب سے آپ ان کے مسائل جان سکتی ہیں۔ اس کنسیپٹ کے حوالے سے کہ ان کو پڑھنے دیا جاتا ہے یا وہ آتی ہے، اس کے لیے کوئی ایک مشورہ یا کوئی ایک ایسی بات جو آپ اپنے ایکسپیرینس سے ان کو سمجھاتی ہیں کہ اس پہ کمپرومائز نہ کرنا، یہ تمہارا رائٹ ہے، اس پہ رہنا ہے تم نے؟ میرا خیال ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ پیٹریارکل معاشرہ ہے، اور ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں عورت کے لیے خود کو اس چیز کا احساس دلانا کہ یہ میرا حق ہے اور مجھے اسے لینا ہے اور چھین کے لینا ہے، اس چیز کی اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ہمارے گھر سے ہی، ہر گھر سے، میرا اپنا گھر ہو یا کسی بھی لڑکی کا گھر ہو، ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے مرنے تک ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ تم لڑکی ہو،
تمہاری یہ حد ہے, یہ لمیٹیشنز ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں بھی جو ہمارا حق ہے ہمیں وہ بھی نہیں دی جاتی. جیسے لڑکی کی پیدائش پہ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, لڑکے کی پیدائش پہ کوئی بات نہیں, اللہ بیٹا بھی دے گا. ہاں بالکل, اللہ بیٹا بھی دے گا. تو یہ ہماری سوچ ہے, بیٹیوں سے کہنا بیٹے کے لیے دعا کرو, بیٹے کے لیے دعا کرو. تو میرا خیال ہے کہ اس کو روٹ سے ہمیں پکڑنا ہوگا. ہمارے پیرنٹس کو اس چیز کے لیے ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ اپنے گھر میں یہ بائنری جو شروع سے ہی ہم کریٹ کر دیتے ہیں, ایک ڈفرینسیشن کریٹ کر دیتے ہیں, اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. جہاں تک آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی, تو اسٹوڈنٹس کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ان کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے جس کو ان کو کلیم کرنا چاہیے. اور چونکہ جنریشن گیپ ہے تو پیرنٹس کو بعض اوقات کنونس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مائی مدر از ویری ایجوکیٹڈ, لیکن بعض اوقات میرا ان سے بھی کانفلکٹ ہو جاتا ہے کئی باتوں پہ. لیکن میں ان کو مائیں سانجی ہیں جیسے آپ نے ابھی کہا. ایگزیکٹلی, تو ان کو لاجیکل ریزننگ سے آپ کنونس کریں, آپ ایموشنل نہ ہوں, جذباتی نہ ہوں, ریئیکٹ نہ کریں, ڈسرسپیکٹفل نہ ہوں. تو میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ آپ کو جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں یہ آپ کے پاس امانت ہیں, ان کو اگلی نسلوں تک ٹرانسفر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. سو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں, فائٹ فار یور رائٹ, خاموش مت ہوں. جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو پورا معاشرہ اس گڑھے میں مزید گرتا چلا جائے گا. کیونکہ اگر آپ ایک کوئی آواز اٹھائے گا تو سب کے لیے نا وہ ایک ایگزامپل ہم سیٹ کرتی ہیں, اور پھر وہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کسی ایک کو سزا ملے گی تو باقیوں سب کو بھی وہ چیزوں کا احساس ہو جائے گا. اچھا کرن, میری اب کل پرسوں ہی کسی سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ایماندار ہونا یا مخلص ہونا, تو مجھے لگا کہ یہ کوالٹی نہیں ہے, یہ شرط ہے کسی بھی چیز کے لیے. اب آزادی جو ہے وہ کسی کا دینا یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ رائٹ ہے, یہ شرط ہے. بھئی آپ زندہ ہیں, آپ پیدا ہوئے ہیں, یہ بیسک ہے, یہ بیئر منیمم تھنگ ہے جو رسپیکٹ یہاں پہ آزادی دی جاتی ہے کسی بھی چیز کے لیے. آپ سوشل ورکر ہیں, آپ کے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں, وہ کیا کلیم کرتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ, میرے بھائی یا میرے والد مجھے اس چیز میں آزادی نہیں دیتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو سن کر آپ کو حیرانگی ہوتی ہے اس دور میں بھی آ کر 2024 میں بھی؟ جو میرے لیے زیادہ سرپرائزنگ چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ خواتین کو اپنے رائٹس کا پتہ بھی نہیں ہے. رائٹس میں کیا چیزیں آپ کو شامل ہے جو لگتا ہے آپ کو کہ یہ بھی نہیں پتا؟ اس میں کیا بیسک رائٹس میں جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم, جو سب سے زیادہ مجھے ڈسٹرب کرتا ہے ہمیشہ سے, کہ آپ اگر تعلیم یافتہ ہوتی ہے نا, وہ عورت کبھی نہ کبھی گھر میں فارغ بیٹھی ہوئی نا تفسیر نکال لیتی ہے, قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیتی ہے. جو آپ کی بیسک ہے نا, وہ آپ سٹارٹ سے لے کے الحمد سے لے کے الناس تک وہ کمپلیٹ اگر نالج اگر فیمیل کو ہے تو وہ اتنا سموتھلی آپ کی لائف چلا سکتی ہے. میل کو بھی ہماری جو بیسک جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, دنیا میں ایسے ہوتے ہیں, منافق ہوتے ہیں, آپ کیا ہیں؟ وہ اپنی گرومنگ پہ کوئی فرق نہیں کر رہا. سارا ٹائم ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کو دیا ہوا ہے. آپ تھوڑا سا قرآن پاک کو اور لٹرلی بالکل بیسک سٹارٹ ہی آپ پڑھیں تو آپ کو اپنے رائٹس کا, خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, اور اس کے اگینسٹ کنفلکٹس ہی آ رہے ہیں فیملیز میں زیادہ, کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ ہسبینڈ کو کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کر رہا, وہ میں کر رہی ہوں. جیسے کام جو میڈز ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہسبینڈ کیا کرتا ہے, نہیں باجی وہ تو نہیں کچھ کرتا, وہ تو نشہ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. سوسائٹی کی ایک وہ چیز ہوگی نا, ایک بری حقیقت ہے جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے بہت ساری چیزوں میں, اور وہ اس کو کر رہی ہے تو وہ اس میں بیچاری کیا کہہ سکتی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کو بیسک پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رائٹ ہے اور اس کا نہیں, اور اس طرح کے کو پھر جا کے کسی ہاسپٹل میں جمع کرو جو تمہیں الٹا مار رہا ہے, بچوں کو ٹارچر کر رہا ہے. ہمارے اکثر ڈراماز میں بھی دکھایا جاتا ہے, وہ بالکل سیریس ریئل بات ہے. اور یہ آپ چھوٹے سے طبقے سے لے کے آپ کسی بینک کی مینیجر تک بھی جائیں گے, کسی پروفیشنل لیڈی کے پاس جائیں گے جو انڈیپینڈنٹ بزنس بھی کر رہی ہوگی, تو اس کے بھی پرابلمز یہی ہیں کہ اسی کو آزادی دیتے وقت اور اسی کے پیسے خرچ کرتے وقت اسی کو انسلٹ کر دیا جاتا ہے. یہ بالکل اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو میں نے بھی بہت قریب سے دیکھا ہے جو کما بھی رہی ہیں اور باتیں بھی سن رہی ہیں اور اپنے پیسے خرچ کرتے ہوئے سوچ رہی ہیں. اور وہ پیسہ خرچ کرنا ہمارا بالکل ہے ہی نہیں, کسی اسلام میں کہیں ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے وہ ہم خود کمائیں. اچھا یہ بھی آپ سب سے بڑی بات دیکھیں کہ ہمیں الاؤ ہے کہ ہم کما سکتی ہیں, لیکن ہم سے حساب لینے کا کسی کو الاؤ نہیں ہے. الاؤ نہیں, بالکل ایسے ہی ہے. ماہنو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم کسی بھی جیسے آزادی کی بات کر رہے ہیں, اس میں اگر ہم شادی شدہ خواتین کی اگر ہم بات کریں تو ہر چیز ہم ریلیٹ کرتے ہیں ہسبینڈس کے ساتھ. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ پرمیشن نہیں دی, انہوں نے کہا تھا ایسے بال اچھے نہیں لگتے تم پہ, یا انہوں نے کہا تھا تم آج یہ کرواؤ جا کر. ایک مثال ہے نا گرومنگ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا تو میں نے سوچا کروا لوں, نہیں میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے.
ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. یہ غلط نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے سنور رہی ہیں, ان کے لیے کر رہی ہیں, لیکن کیا 110% صرف کسی کے لیے اپنی آزادی, اپنی ہر چیز, اپنی خصوصیت اسی پہ وہ کر دینا صرف, آپ کو لگتا ہے درست ہے؟ اگر ہم آپ سے پوچھوں میں تو پہلے ابھی ہماری شادی نہیں ہے تو ابھی ہم اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ہاں, آئی ایم ناٹ میریڈ یٹ, سو آئی ڈونٹ تھنک سو اف آئی ایم دا رائٹ پرسن ٹو آنسر دس کوسچن اور ناٹ, بٹ یس یہ چیزیں دیکھی ضرور ہیں جو ارد گرد شادی شدہ کولیگز ہیں. نہیں, ایز اے سنگل ون اگر میں آپ سے پوچھوں تو ایسے کریں گے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے. اگر کوئی پیار سے آپ کو کسی اچھے حلیے میں دیکھنا چاہتا ہے, آپ کو سجا سنورا دیکھنا چاہتا ہے, تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی آپ پہ امپوز کر رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے, تو میرا خیال ہے پرابلم ہمیشہ آتی وہاں پہ ہے. عورت تو ایک, مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کائنات میں پھول جو ہے کائنات کو بطور تحفہ دیا ہے کہ عورت کے ہونا ہی ایک نرمی, ایک خوبصورتی, ایک بہت پازیٹیو پریزنس اور پازیٹیو وائب ہے. تو عورت کو آپ پیار سے کسی بھی طرح مولڈ کر سکتے ہیں. پرابلم وہاں آتی ہے جب آسان کام ہے عورت کو بے وقوف بنانا, اور مجھے لگتا ہے اس سے کوئی مطلب, اور پیار سے بے وقوف بنانا میں ایگری نہیں ہوں اس بات سے. کیا نہیں بنا سکتے؟ نہیں, آپ اس کو نہیں بنا سکتے ہیں. آپ وہ جب بن رہی ہوتی ہے نا, اس میں سامنے والے سے زیادہ اس کا اپنا کریکٹر, مجھے لگتا ہے عورت اپنی مرضی سے بنتی ہے, کوئی نہیں بنا سکتا. یہ کہا جائے کہ عورت اپنی مرضی سے بنتی ہے, تو یہ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا اس کو اس کی اپنی سیلف انٹرٹینمنٹ ہے کہ وہ بن جائے, ورنہ اسے بنا کوئی نہیں سکتا. عقل مند جو ہے نا, اور صبر والی, ہر چیز کو مینیج کرنے والی. آپ کو دیکھیں آفس کا تو ایک ڈیزگنیشن ہے جو میل کے پاس ہے, فیمیل کے پاس گھر کے, سسرال کے, مائکے کے, اور پروفیشنل ہو تو ہر جگہ کو مینیج کر کے فیمیل چل سکتی ہے. میل کو تو آپ کہہ دینا کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے میری بات سن لیں, تو وہ بیچارہ تو وہ بھی نہیں سن سکتا. بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے, وہ کہیں گے صبر کر لو. یہ واقعی میں سمجھ نہیں آئی, سنا نہیں تھا. تو ہم ٹی وی بھی دیکھ لیتے ہیں, بچے بھی دیکھ لیتے ہیں, سب کچھ پتا ہوتا ہے, اور دماغ اتنا زیادہ شارپ میرے خیال سے فیمیلز کا جاتا ہے, میلز کا اتنا نہیں ہے. تو وہ جب بن رہی ہوتی ہیں, وہ خود ہی بن رہی ہوتی ہیں. جو خوش فہمی میں ہے نا کہ میں بنا سکتا ہوں, وہ نکل جائے اس میں سے. دیٹ از گڈ ون. ماہنو, آپ کچھ سنائیں گی ہمیں آج کی مناسبت سے؟ خواتین کی بات, آزادی کی بات, ایک آج کی بات, آج کے دن کے حوالے سے تو مجھے پتہ نہیں, لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس بارے میں دو تازہ اشعار ضرور ہیں کہ کٹے ہیں ہاتھ مگر چور کوئی ہے ہی نہیں, کٹے ہیں ہاتھ مگر چور کوئی ہے ہی نہیں, سلامتی کا یہاں دور کوئی ہے ہی نہیں, کسی سے پوچھ لیں ہوتا ہے کوئی ان کا یہاں, کسی سے پوچھ لیں ہوتا ہے کوئی ان کا یہاں, میں کیا کروں میرا لاہور کوئی ہے ہی نہیں. واللہ ہم ہیں آپ کے, ایسی کون سی بات ہے, ہم موجود ہیں. آپ تو اپنے ہیں, آپ کا لاہور بھی ہے, لاہور رنگ بھی ہے, اور لاہور اکیلا ہی کافی ہے. جن کے لیے یہ میسج تھا ان تک پہنچ جائے. ہاں یہ ٹھیک ہے, انڈائریکٹلی یہ پوائنٹ یہ ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. آپ کچھ سنانا چاہیں گی کرن؟ نہیں, میرا اچھا اکرم, میرا جو میسج آپ ریکارڈ کریں گے وہ کنٹری کے لیے بس اتنا ہی ہے کہ خواتین کو ایجوکیٹ کر دیں, کچھ نہیں کرنا تو قرآن پاک اور اس کا ترجمہ پڑھا دیں. کرن, آپ مجھے بتائیں گی خواتین کو کس طرح سے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ضروری ہے؟ اگر آپ تعلیم کی بات کر رہی ہیں تو کہاں پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس کو اگر آپ اپنے لفظوں میں بتا سکیں. اسٹارٹ ٹو اینڈ جسٹ آپ قرآن پاک کی تعلیمات دے دیں بچوں کو. یہ جو مدرسوں میں آپ بچیوں کو بھیجتے ہیں, بچوں کو بھیجتے ہیں, پڑھاتے ہیں نا, وہ عربی سے اردو میں کنورٹ کریں, جو آپ کی قومی زبان ہے, جو آپ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں بچیاں. صرف قرآن پاک پڑھائیں اور صرف اس کی نالج دے دیں, کسی بک کی کسی چیز کی بھی نہیں نا آپ کروا سکتے. آپ انگلش نہیں سکھا سکتے, اسکول میں نہیں بھیجنا چاہتے, ٹھیک ہے, تو اگر کسی میل نے یا تو پڑھ کے وہ ڈر کے نہیں اپنی بچی کو پڑھائے گا کہ اس کو تو سارے رائٹس پتہ چل جائیں گے. آپ کو آزادی, آپ کو حقوق, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی ذات کو سنوارنا, نکھارنا, آپ کے ساتھ کے جڑے ہوئے لوگوں کو سنوارنا ہے, زندگی بنانی ہے اور واقعی اچھی گزارنی, تو جسٹ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ خواتین کو پڑھا دیں. بالکل اس طرح سے. اچھا, آپ نے بھی شاید آپ کی بھی نظر سے گزرا ہو, میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے علماء ہیں, ان میں سے ایک مفتی صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ بچیوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہیے. صرف میری جو بچی ہے اس کو میں نے گھر میں تعلیم دلوائی ہے, وہ بھی پرائیویٹ, اور ایک استانی آتی ہے وہ پڑھا کے جاتی ہے.
اور پھر میں نے اس کی شادی 13 سال کی عمر میں کر دی ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہم کسی جگہ پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس چیزوں میں کہ میں حق میں ہی نہیں ہوں کہ بچیوں کو پڑھایا جو پڑھا رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ شاید ہمیں شعور آ جائے گا, آگاہی آ جائے گی, بولنا آ جائے گا. دیکھیں ہم ان کو سنیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں. ابھی تو کوئی بھی چھوٹی سی داڑھی رکھ کر وہ آ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں مفتی بن گیا ہوں, اور تعلیمات تو ان سے آپ سنیں گے تو 4 ان کو احادیث کے ریفرنسز نہیں آتے ہوں گے, آیات کا نہیں پتہ ہوگا کہ کس قرآن کی کس آیات میں کیا کہا گیا ہے. تو ان پر تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی مفتی سے. میں صرف آپ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ فوکس کریں. آپ قرآن پاک پہ اقرا سے آپ کی دنیا شروع ہو رہی ہے, تو پھر آپ بتائیں پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ پڑھنے سے کہا ہے, اور ہر عورت اور مرد پر فرض کی گئی ہے یہ کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں. تو وہ جو کہہ رہے ہیں 13, وہ ویسے بھی کافی خواتین ان کی وائفز اتنی زیادہ ہیں تو وہ مینیج نہیں کر پاتے ہوں گے بچوں کو پڑھانا. پہنچ گئی ہیں آپ, اس کا مطلب ہے جی میں پہنچ گئی ہوں, اسلامک میٹرز میں پہنچ جاتی ہوتی ہوں. بہت اچھی بات ہے. اچھا ماہنوں اگر ہم بات کریں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی, حضرت ہماری جو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں ان کی بات کی جائے, اس کے علاوہ بے شمار حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کی بات کی جائے, بے شمار ایسی اسلامک ہمیں مثالیں ملتی ہیں جو جنگوں سے لے کر, جو احادیث میں مہارت اور عبور سے لے کر, کاروبار میں بہترین اپنی چیز کو منوانے سے لے کر, یہاں تک کہ شادی کا پیغام خود تک, مطلب کوئی ایک ایسی مثال نہیں جہاں پہ مجھے لگے کہ کہیں سے ہمیں رہنمائی نہیں حاصل ہو رہی ہے. پھر بھی ہماری آئیڈیل جو ہے وہ بدلتی کیوں جا رہی ہے, ہماری چیزیں کیوں ادھر ادھر ہوتی جا رہی ہیں. تو وہ پھر جا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسئلے میں ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یا ڈفرینٹ ریسٹرکشنز جو ہیں وہی جو ممبر و مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں وہ آ کر ہم پہ لگائے جا رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے, اور قرآن پاک تو کہتا یہ ہے کہ تحقیق کرو, ریسرچ کرو. جو کائنات میں چھپے خزانے ہیں وہ خزانے, کوئی مٹیریل خزانوں کی صرف بات نہیں ہو رہی, وہ علم کے خزانوں کی بھی بات ہو رہی ہے میری سمجھ کے مطابق. تو ریسرچ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہمیں وہی عادت ہے کہ 30 سیکنڈ کی ریل دیکھ کے ہم پریچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں خود جو ہماری ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے قرآن پاک کی صورت میں, ہم قرآن پاک کو نہیں کھولتے, ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہمیں خود نہیں پتہ. ہمیں جو ملا سکھاتا ہے, آپ نے بھی جن کی بات کی, مجھے ایک شعر بھی اپنا یاد آ گیا کہ نکل گئے ہیں خدا کے عاشق تو جنگلوں میں, نکل گئے ہیں خدا کے عاشق تو جنگلوں میں, خدا کے دشمن یہاں پہ بابے بنے ہوئے ہیں. یہاں کے لوگوں نے طے کیا ہے غلام رہنا, بلا ضرورت یہ ملی نغمے بنے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ریسرچ بہت ضرورت ہے, اٹس دا نیڈ آف آور. اگر ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے سب سے پہلے, کیونکہ ایک ویل ریڈ انسان ہی اچھا بول سکتا ہے, اچھا سکھا سکتا ہے, تو اس کے لیے تحقیق کی بڑی ضرورت ہے. آپ نے کہا ہمارے آئیڈیلز بدل رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ان آئیڈیلز, اسلامک آئیڈیلز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا, ہمارے پیرنٹس ہمیں بتاتے تھے, کتابیں لاتے تھے, بچوں کا اسلام, خواتین کا اسلام. تمہارا نام اس لیے میں نے رکھا تھا کہ اس طرح سے میرا بھائی ہے نا, تو میری امی ہمیشہ سے کہتی تھی طیب اپنے نام کی لاج رکھنا, طیب نام ہے اس کا, تو پاک نام ہے. تمہارا نام میں نے اس لیے نہیں رکھا میرا نام نہ خراب کرنا. وہ مطلب وہ سکھا, اس کے ذہن میں آج تک یہ بات ہے کہ میرا نام طیب ہے. تو اب بھی ہم شاید بھولتے جا رہے ہیں کہ اگر ہم فاطمہ نام رکھ رہے ہیں پیچھے ہسٹری کیا ہے, اگر ہم عائشہ نام رکھ رہے ہیں تو کیا ہے. تو تحقیق سب سے ضروری ہے میرا خیال ہے. اور تحقیق صرف اسی چیز میں نہیں, زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے. آپ کو خود سچائی تک پہنچنا چاہیے, چاہے پالیٹکس ہو, چاہے آپ کے سوشل ایشوز ہیں, چاہے آپ کے ریلیجن کو لے کے کوئی ایمبیگوٹیز ہیں, آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے. آپ کو کتاب سے جڑنا چاہیے, کیونکہ کتاب سے جڑے بغیر آپ ایک بے وقوفوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. میں اسے یہی سمجھتی ہوں کہ آپ کا اگر سوشل میڈیا کا ہی نالج آپ کے لیے سب کچھ ہے تو آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ بالکل اویئر نہیں ہے. تو ماہنو آپ obviously آپ اتنا کام کر رہی ہیں, آپ لیکچرشپ کر رہی ہیں, اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے کام کیا, آپ پوئٹری کرتی ہیں, آپ ملٹی ٹاسکنگ ہیں. گھر سے کبھی کوئی ایسی پرابلم ہوئی بھائی کی طرف سے, والد کی طرف سے, یا ایسا کچھ آپ کو لگا ہو کہ میرا کہیں پہ دم گھٹ رہا ہے اور مجھے اس چیز کو بتانے میں ٹینشن ہو رہی کہ بھائی مجھے کرنا ہے. میرے ساتھ ایسا ایکسپیرینس کبھی نہیں ہوا, کیونکہ میرے والد بہت سپورٹیو تھے, میرا بھائی, تو مجھے اگر کبھی روکتے تھے نا, آج نہ جاؤ کل جاؤ, میں رونے لگ جاتی, مجھے آج روک دیا انہوں نے نا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ جن کے ساتھ ہوتا ہوگا وہ تو پریشان نیکسٹ لیول ہوتی ہوگی. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کسی ایک موقع پہ زندگی کے؟ اگر انہوں نے مجھے کہیں روکا ہے نا تو وہ میری پروٹیکشن کے لیے مجھے منع کیا ہے. مائی فیملی از ہائیلی ایجوکیٹڈ, وہ بڑا سمجھتے ہیں اس چیز کو. میں خود ورکنگ ویمن ہوں, تو کبھی اس طرح سے نہیں روکا, لیکن جو ہمارے ارد گرد خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے
اس کے ڈر سے مجھے بہت دفعہ شاید روکا ہے کہ اکیلے اوبر میں ٹریول نہیں کرنا، بھائی کے ساتھ آنا جانا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی سوشل میڈیا پروفائلز کو لاک کر دیا تھا. اور وہ مجھے کسی نے کہا نہیں تھا، آؤٹ آف فیئر آئی ڈڈ دیٹ. کیونکہ ارد گرد اتنے کیسز ایک دم سے آگے خواتین کو لے کے، کہیں مرڈر ہو رہا ہے، کہیں پہ ٹک ٹاکرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مطلب لوگ خواتین اپنا کام کر رہی ہیں. میں اندر سے ڈر گئی تھی، حالانکہ میں ہمیشہ وائس کرتی ہوں اپنے آپ کو، اپنے اپینین سوشل میڈیا پہ بڑا بولڈلی میں شیئر کرتی ہوں. مجھے بعض اوقات کالز بھی کرتے ہیں میرے فرینڈس کہ یہ پوسٹ ریموو کر دو، یہاں تم نے کامنٹ کیا ہے یہ ریموو کر دو. تو بات یہ ہے کہ آزادی تو ویسے ہے ہی نہیں، آپ مجھ سے پوچھیں اگر اس پہلو کو. لیکن اس چیز کا کہ فیملی کس حد تک انٹروین کرتی ہے، تو میری پروٹیکشن کے لیے بہت دفعہ انہوں نے انٹروین کیا ہے، جس سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ معاشرہ ویسے تو ہم سب کے لیے بڑا تنگ ہے، لیکن خواتین کے لیے اس میں گنجائش اس سے بھی بہت کم ہے، اور یہ بڑا المیہ ہے اس معاشرے کا. ٹھیک ہو گیا. عائشہ آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ ہنسا رہی ہے مجھے بار بار. عائشہ کا ہے مجھے عائشہ کہا ہے نا میرا قصور ہے. اچھا آج ایبسنٹ مائنڈڈ میں ہوں حالانکہ. چلیں کرن آپ لاسٹ پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ نتھنگ، بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ خواتین کو ایجوکیشن کی طرف آنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اپنی آگے جو اگر آپ حاصل نہیں کر سکیں تو اتنا سا رکھیں کہ وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ خواتین سے میں نے دیکھا کہ ابا جی جو میرا بیٹا دیکھے گا وہی کرے گا. یہ میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ آپ کا جو بیٹا دیکھے گا، جو آپ نے دیکھ لیا ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں کرے گا. اس کا کانفیڈنس ہونا چاہیے خواتین میں کہ جو میں نے سہا ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں سہے گی. اتنی اچھی تربیت اپنے بیٹے کی کریں، بیٹے کی تربیت کریں گے آنے والی بیٹی بھی خوشی رہے گی، اور آپ لوگ اللہ کی طرف کنیکٹڈ ہوتے جائیں گے. اپنی اولاد کی تربیت پہ فوکس کریں. مجھے لگتا ہے بیٹوں کو بھی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ چل کے آگے وہ انڈیپینڈنٹ کریں خاتون کو. کیا تربیت کی ضرورت انہی کو ہے بیسیکلی. وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ کمفرٹ دیں گے نا پھر خواتین کو کہ وہ ایجوکیٹ ہو سکیں، ایجوکیشن سسٹم میں وہ زیادہ بچیوں کو اپنیوں کو بھیج سکیں. تو وہ بہتر ہے کہ ایک ماں جو خود نہیں حاصل کر سکی وہ کم از کم اپنے بیٹے کو ایجوکیٹ کرے تاکہ آگے آنے والی بیٹیوں کے لیے آسانی ہو. بالکل اس طرح سے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا ہمیشہ کی طرح آپ دونوں سے مل کے. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو آزادی سے کریں. بس اتنا دیکھیں کہ آپ کی آزادی اس طرح سے آگے نہ بڑھتی جائے کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن سکے. اپنے لمٹس، اپنی باؤنڈریز آپ نے خود سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے. تو مجھے وہ لگتا ہے کہ ہم پیٹریارکی سوسائٹی میں ہیں تو ہمارے جو گھر میں والدین ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے، ہمارے بھائی ہیں یا پھر ہمارے شوہر ہیں یا پھر ہمارے والد ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ ہماری بیک بون بنے تاکہ جو وہ ہمیں سکھا سکیں وہ کوئی دوسرا آگے بڑھ کے ہمیں نہ سکھائے. کیونکہ ہمارا جو اچھا وہ چاہ سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں چاہ سکتا. اور یہی ایک آزادی کی طلب کیا ہو سکتی ہے کسی بھی خاتون کے لیے اسپیسیفکلی؟ بس یہی کہ اپنی مرضی کے مطابق اتنا ہو سکے ہم اپنا کام کر سکے، اپنے خواہشات کی تکمیل کر سکے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری لمٹس کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے. ہم چاہتی ہیں تو صرف یہ کہ آزادی کے ساتھ ہمیں وہ کام کرنے دیا جائے جس میں اگر ہم گلی میں سے رات کے ٹائم باہر آ رہے ہوں تو دو مردوں کو دیکھ کر ہمارا جو حوصلہ ہے نا وہ پست نہ ہوتا جائے. ہمیں یہ آزادی ہو کہ کہیں پہ اگر ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی ایک ایسی شکایت ہمارے گھر نہ پہنچ جائے جس کی وجہ سے ہمارا باہر جانا بند ہو جائے. اور اصل آزادی ہمارے لیے یہ ہے. ہم کچھ بھی چاہے اگر پوسٹ کر رہے ہیں تو کوئی بھی غیرت کے نام پر اٹھ کر ہمیں آ کر اس طرح سے ہلاک نہ کر دیں جیسے کہ ہم سنتے اور دیکھنے آ رہے ہیں. اصل آزادی خواتین کی یہ ہوتی ہے اور یہ چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہیں. آپ اپنی خواتین کو کس طرح سے بہادر اور نڈر بنا رہے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.